حراما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب بھی دین کی بات کرنی ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کس موضوع پر بات کروں گا۔ سوچتے سوچتے اللہ تعالیٰ شان ہوں کوئی نہ کوئی مضمون ذہن میں ڈال دیتے ہیں، پھر کبھی آدمی سوچتا ہے اس پر بات کریں گے یا اس پر بات کریں گے، بہرحال اخیر میں کوئی نہ کوئی موضوع طے ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں آپ کی مسجد میں حاضر ہوتے ہوئے میں سوچتا رہا مجھے کیا مضمون بیان کرنا چاہیے، تو مجھے خیال آیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ علامتیں بیان کی۔ ان خاص بندوں کا نام اللہ نے رکھا عباد الرحمن۔ عباد الرحمن سے گئی بالکل اسی طرح سے جیسے انسان کو اگر کسی جگہ ملازمت کرنی ہو تو وہاں ملازمت دینے والے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، تعلیم یہ ہونی چاہیے، ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے، لینگویج ایسی ہونی چاہیے، مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض اداروں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا سمارٹ ہونا چاہیے، بعض اداروں میں یہ بھی کہتے ہیں قاضی اتنا بڑا ہونا چاہیے، بعض اداروں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیشنس کیسی ہے، یہ بھی چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ ہماری کمپنی میں یا ہمارے آفس میں کام کرنے کے لیے مناسب ہیں، تو اس کے بعد پھر سلیکشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ علامتیں بیان فرمائی۔ ان علامتوں کو ہم بہت مختصر لفظوں میں سنیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے، رحمان کے وہ بندے جن کو اللہ کہتے ہیں تم واقعی بندے ہو۔ کون لوگ ہیں؟ پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ تکبر کب آتا ہے؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ شانہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ تکبر آ جاتا ہے۔ مثلا علم، مثلا عہدہ، مثلا دولت، مثلا سٹیٹس، مثلا صحت، مثلا خوبصورتی، ان میں سے کوئی بھی چیز جب ساتھ آتی ہے تو ساتھ میں آدمی ستا ہے بچوس، یہ باقیوں کو سمجھا شکر کی۔ تو کسی انسان کو علم کا تکبر، کسی انسان کو دولت کا تکبر، کسی انسان کو کرسی کا تکبر، کسی انسان کو صحت کا تکبر، کسی انسان کو کچھ۔ عباد الرحمن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اور تکبر کیسے نہیں ہوگا پتہ چلے گا، وہ اگر چلتا ہوگا تو اس میں بھی عاجزی ہوگی، وہ اکڑ کر نہیں چلتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں میری زمین پر اکڑ کر چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چلو، تم کتنا ہی اکڑ کر چلو گے میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، کتنا ہی اوپر کر کے چلو گے تو پہاڑ سے اوپر ہو نہیں سکتے۔ تو کبر کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ تمہارے پاس عہدہ ہے، تم سے بڑے بڑے عہدے والے گزر گئے، آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اندر دولت ہے، تم سے بڑے بڑے دولت مند چلے گئے۔ تمہارے اندر اگر صحت ہے تو تم سے زیادہ طاقتور صحت والے چلے گئے۔ تم خوبصورت ہو، تم سے بہت زیادہ خوبصورت اور ہیں۔ تم اگر عالم اور علم کا تکبر ہے، تم سے بہت بڑے بڑے عالم گزر چکے ہیں، تم کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے تکبر کی چیز نہیں ہے، یہ میرا احسان ہے۔ لہذا وہ عاجزی کے ساتھ چلیں گے، بات کریں گے تو عاجزی کے ساتھ کریں گے، اپنے آپ کو تواضع میں رکھیں گے، یہی ان کی پہلی خصوصیت ہے۔ تو اگر اللہ نے ہم کو کوئی چیز عطا کی ہے، علم، عبادت، دولت، عہدہ، کرسی، خوبصورتی، جوانی، عزت، محل زیوٹ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب میرا احسان ہے، تکبر مت کرنا۔ اگر تم تکبر کرو گے تم عباد الرحمن نہیں۔ تو پہلی خصوصیت عباد الرحمن کی یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، جو جب بھی چلیں گے سر جھکا کر چلتے ہیں، بکاف لائے۔ دوسری خصوصیت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کبھی کبھی آدمی کو سامنا آتا ہے ایسے انسان کے جو جاہل ہوتا ہے،
उलझने वाला होता है, ज़िद्दी किस्म का होता है, लड़ाकू होता है, उससे वो लड़ते नहीं हैं, उससे उलझते नहीं हैं, उससे कहता है सुन खुदा सवाल बुद्ध खुदा सवाल, क्या परवाह है। यानी केस को ख़त्म करने के लिए अपने आप में आजिज़ी पैदा करना, दूसरों को यहाँ से सलामती का रवैया अपनाना, कैस कर गलती योर छुन फ़ौरन खड़ा गसुन, चलो क्या परवाह है, माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये बहुत बड़ी खूबी है। गलती गई माफ़ी मांगो, हम करो गलत माफ़ करो, अगर गलती हो गई और अकड़ गए इसका तब किब्र है, और दूसरे से गलती हो गई पीछे पड़ गए ये भी गलती है कि दूसरे से गलती हो गई यहाँ से माफ़ करने का मिजाज बनाओ। कुरान करीम में अल्लाह ताला शान दूसरे का फरमाते हैं ईमान वालों की अहम तरीन खुसूसियत यह है कि वह जब किसी से कोई गलती होती है तो फ़ौरन इंतकाम नहीं लेते, वो माफ़ करने का मिजाज बनाते हैं, हर एक को सलामती शुद्ध खुदा सवाल भी खुदा सवाल क्या परवाह अद गए गलती पत क्या वो। याद रखना चाहिए आदमी बड़ी से बड़ी गलती को अपने नरम मिजाजी से दबा सकता है और छोटी से छोटी गलती को अपनी गर्म मिजाजी से उबार सकता है। बाद दफ़ा इंसान छोटी गलती को बर्दाश्त नहीं करता है तो बड़ी मुसीबत में फंसता है, और बाद दफ़ा बड़ी मुसीबत को इंसान अपनी मिजाज की वजह से रोक देता है। ईदगाह रोड पर गाड़ी जा रही है, ईदगाह रोड पर गाड़ी जा रही है, हड़ताल लगा हुआ है, डॉक्टर को जाना है अस्पताल, सड़क पर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, उस लड़के ने शॉट मारा, डॉक्टर साहब की गाड़ी पर शॉट लगा और शीशा टूट गया, डॉक्टर नीचे उतर गया, उन्होंने कहा तुम क्यों खेल रहे हो सड़क में। लड़कों ने कहा हड़ताल सिखे हो गई, इस पर लड़ाई, उसके लड़ाई होने के बाद फिर उन्हें गाड़ी तोड़ दी और थाने में पहुंच गए। इसी रोड पर दूसरे मरतबा हड़ताल थी, एक हाजी साहब जा रहे थे, वहाँ से लड़के ने शॉट मारा, शॉट मारने के बाद फिर साइड का शीशा टूट गया, हाजी साहब नीचे उतर गए, लड़के जमा हो गए, कहने लगा गोबरा क्या परवाह चुन बल्कि मैं नहीं बचा ऐसे। अब लड़के फौरन आए तो मैंने हर समझ दी उन्हें। इसी जगह पर वो वाक़या हुआ, इसी जगह पर ये वाक़या हुआ। एक ने अपने मिजाज की वजह से, अपने मिजाज की वजह से यकतरफी तौर पर बर्दाश्त कर लिया। तो मिजाज ईमान वालों का होना चाहिए सलामती वाला मिजाज। जब ये सलामती वाला मिजाज होगा तो घरों में नहीं लड़ेंगे, बीवी बच्चों से नहीं लड़ेंगे, रिश्तेदारों से नहीं लड़ेंगे, हमसायों से नहीं लड़ेंगे, दफ्तर वालों से नहीं लड़ेंगे, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं। सलामती का मिजाज ईमान इबादुर रहमान की अहम तरीन खुसूसियत है। क्या मिजाज में सलामती, नरमी, तवाज़ो, आजिज़ी। मुख्तसर करना है क्योंकि टाइम कम है। इबादुर रहमान की अहम तरीन खुसूसियत बयान फरमाए कि जो रात को अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जो अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं, कभी सजदे में कभी क़याम में। अल्लाह ने अपनी नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, ए नबी सारी रात आप जागते रहें, थोड़ी देर सोएं। हज़रत ऐशू पूरी रात खड़ा रोज़न मामूली थोड़ा ऐशू, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला, रात रोज़ जो खड़ा इल्ला कलीला, थोड़ी देर आराम करें। निस्फ़हू नसबरा अविन कुस या तनफुत कम, ये अल्लाह के नबी को हुक्म था। फिर आगे जब अल्लाह ताला शान ने आयत आगे नाजिल हुई तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल, चैनिस खुदा शुमालूम, आपके खुदा को अल्लाह को मालूम है आप कितनी देर रात को खड़े रहते हैं। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल, आप आधी रात के करीब तक अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं। हमें मालूम है आपके साथ कुछ लोग ऐसे भी बंदे हैं जो इतनी देर खड़े नहीं रह सकते, उनके लिए हमने कंसेशन कर दी, वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं, वह अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं। इसलिए रात को कभी उठ करके तसव्वुर लाना चाहिए, खुदाया चशित पन्निस कलाम पाकस मज पन्न नेक बंदन खा खुसूसियत बयान कर्मज, तिम रात खड़ा रोजन की रोजे कम से कम 28 घंटे 10 मिनट, और ऐसा ज़बरदस्त कीमती वक्त है वो कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शानो पहले आसमान पर उतर करके ऐलान करते हैं, हल मिन साइलिन फऊती, कौन मांगने वाला भी अता करूँगा, हल मिन मुस्तजीबिन फअजीब लह, कौन है जो मुझसे दरख्वास्त करेगा मैं कबूल करूँगा। तो इबादुर रहमान की एक अहम खुसूसियत यह है कि वो रात को अल्लाह के सामने खड़े रहते हैं, कभी रुकू में कभी सजदे में। चौथी अहम तरीन खुसूसियत यह है कि इबादुर रहमान को मालूम है कि हमें इस दुनिया से रुखसत होना और आगे जन्नत आएगी या जहन्नम आएगी, या तो हमें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है, और उसको हर वक्त डर रहता है कि ऐसा ना मैं जहन्नम में चला जाऊँ। लिहाजा दुनिया में बार बार कहता है या अल्लाह जहन्नम के अजाब से मुझे बचाना, या अल्लाह जहन्नम के अजाब से मुझे, उधर से उम्मीद है कि मैं ईमान वाला हूँ, जहन्नम के अजाब से ज़रूर बचूंगा, लेकिन ऐसे डर इतना ज़्यादा है कि ऐसा ना हो मेरी गलती की वजह से मैं जहन्नम में चला जाऊँ। बस मुख्तसर समझें, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, हज़रत उमर को पता नहीं कितनी मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जन्नती हो, पता नहीं कितनी मरतबा। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए से इस्लाम को जो ताकत मिली है, शायद पूरी इस्लामी तारीख़ में इतनी ताकत किसी के ज़रिए से नहीं मिली जितने हज़रत उमर के ज़रिए से मिली है।
ان کی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر کہا کرتے تھے مجھے اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک جائے گا جہنم میں، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میں ہی ہوں۔ اور اللہ کی ذات پر اتنی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ساری کا سب جہنم میں، ایک ہے جو جنت میں جائے گا، مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں۔ امید بھی بہت زیادہ ہے اور ڈر بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی ایک اہم ترین خصوصیت کہ وہ ہر وقت چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ دعا کر یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا، یا اللہ مجھے جہنم کا۔ اسی لیے کشمیری ہمیشہ سے پڑھتے تھے صبح کو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ سات حدیث میں ہے، 7 مرتبہ روزانہ صبح کو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک چپٹر ایمان والوں کا، یہ عبادت کے قبیل سے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والوں کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے اللہ ان کو مال عطا کرے گا اور وہ مال وہ خرچ کریں گے۔ خرچ کرنے میں 2 چیزیں ہیں غلط، ایک چیز ہے صحیح۔ فضول خرچی وہ بھی غلط ہے، کنجوسی کرنا وہ بھی غلط ہے۔ جناب اللہ نے پیسہ دیا ہے خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں، ضرورت ہے اس کے باوجود خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے پیسہ دیا خرچ کر رہے ہیں فضول خرچی، تو فضول خرچی بھی غلط ہے اور کنجوسی کرنا بھی غلط ہے۔ والذین اذا انفقوا، ایمان والے عباد الرحمن وہ ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور اعتدال پر رہتے ہیں۔ نہ کھمو تیوز زیادہ کہ جناب بیمار گئے، نہ کرو تیوز کمی کہ طاقت روتی جس میں طاقت، نہ اتنا زیادہ سوئیں گے کہ سر میں درد ہو گیا، نہ اتنا کم سوئیں گے کہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتے، نہ اس سے زیادہ کھیل میں مشغول رہیں گے کہ زندگی برباد ہو رہی ہے، اور نہ اتنا زیادہ ایک ہی جگہ بیٹھیں گے کہ صحت خراب ہو جائے۔ ہر چیز میں اعتدال، فضول خرچی بھی غلط، کنجوسی بھی غلط۔ خرچ جہاں کرنا ہے اچھی طرح سے پہلے دیکھیں اشاء ضرورت کتنا یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ فضول خرچی کی ایسی عجیب عجیب قسمیں نکلی ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ جناب والا یہیں باقی دنیا میں تو ہیں، اب یہاں پہ وہ لوگ آ گئے ہیں، کتا خریدیں گے 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ کا، پھر ہر مہینے اس پر خرچہ کریں گے 10-10 20-20 ہزار روپے، وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور خوش ہے۔ اس سے خبر کیا؟ ہم ماڈرن ہیں، ہم بیکورڈ نہیں ہیں، کتے کی خدمت لگے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا۔ یہ وہ فضول خرچی، یہ فضول خرچی کی ایک قسم ہے۔ غرض یہ کہ کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، وقت میں، ہر چیز میں فضول خرچی نہیں کریں گے، نہ کنجوسی کریں گے، نہ فضول خرچی کریں گے۔ دوائی کی ضرورت ہے، دوا رکھ، اللہ تعالیٰ کرے بانے شفا، یہ کنجوسی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتدال رکھتے تھے۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مالی گنجائش نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت بہت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے جب دیا ہے تو استعمال کرو۔ پس فرمو کہ ارشاد مبارک ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی، اللہ چاہتے ہیں میں نے اپنے بندے کو دیا ہے تو استعمال کرو۔ تو اللہ نے دیا ہے استعمال کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی صحت کے ساتھ رہو، خوشیاں بھی مناؤ، مگر فضول خرچی نہیں کرنا، اعتدال کے ساتھ رہنا ہے۔ ایمان عباد الرحمن کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اور عباد الرحمن کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ زناکاری میں مبتلا نہیں ہوتے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانیں گے، شرک سے بچیں گے۔ اب شرک کی جتنی قسمیں ہیں دنیا میں ان تمام کو سمجھنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ عباد الرحمن کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تیار ہیں ساری دنیا کو ختم کر دے اس ایک آدمی کے بدلے میں۔ یعنی اگر ایک آدمی کے قتل میں ساری دنیا کے انسان شریک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ شامو تیار ہے ساری دنیا کے انسان کو ختم کر دے، تم نے ایک آدمی کو کیوں مار دیا؟ بدترین گناہ ہے دنیا کا ناحق قتل کرنا۔ ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی غلطی نہیں کریں، ولا یزنون، اور نہ زناکاری کریں گے۔ زناکاری کرنا ایک تو ہے آنکھوں کا زنا، وہ ہے نامحرم کو دیکھنا، ایک ہے ہاتھ کا زنا، وہ ہے نامحرم کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا، ایک ہے پاؤں کا زنا، وہ ہے اس کی طرف چلنا، ایک ہے سوچ کا زنا، نامحرم کے بارے میں سوچتے رہنا۔ یہ تمام زناکاریوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الیدان تزنیان والعینان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یصدق، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ نامحرم کی طرف چلنا، نامحرم کی طرف ہاتھ بڑھانا، نامحرم کو دیکھنا، یہ تمام کے تمام زنا کے ابتدائی کام ہیں، اور اخیر میں پھر وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں۔ آج کے مردوں کے لیے بہت مشکل امتحان ہے یہ اپنی آنکھوں کی حفاظت، مگر چارہ اس کے بغیر کوئی نہیں۔ جب انفیکشن بہت زیادہ ہو جائیں تو حل کیا ہے کہ اپنی حفاظت کرو۔ حل یہ نہیں ہے کہ اگر بچ ہی نہیں سکتے تو کرو، نہیں۔ کووڈ سے بچنے کے لیے حفاظت کیا ہے کہ صاحب ماسک پہ لگاؤ، ڈسٹینس پہ رکھو، حفاظت کرو، ہاتھ سے صفائی کرو اور بعد میں اللہ سے بھی مانگو۔ تو حفاظت کی ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے ہر چیز کی حفاظت کریں گے۔ اور حفاظت کرنے والے بعض دفعہ اتنی احتیاط برتتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آدھی رات میں ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضور نے سوچا اب یہ واپس اپنے گھر جائے گی، تھوڑا دور ہے، تو حضور باہر نکلے ان کے ساتھ۔ جب باہر تک نکلے تو ادھر سے دو صحابی گزر رہے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام نے سوچا یہ صاحب یتھ میں وچن، جب یہ دیکھیں گے میں کسی خاتون کے ساتھ چل رہا ہوں، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا۔ تو اس حضور نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو یہ جو میرے ساتھ خاتون ہے یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے کیوں فرمایا؟ حضور نے فرمایا ممکن جو تمہیں ذہنس میں یہ ہے خیال۔ اتنی احتیاط حضور نے برتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کیا خیال آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ان شیطان یجری کبد الدم، شیطان جو ہے وہ جسم کے اندر گھومتا ہے ایسے جیسے خون گھومتا ہے، اسے تمہارے دل میں برا خیال ڈال سکتا تھا یہ کون ہے؟ آدھی رات میں حضور کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اور وہ بہت خاص قسم کے صحابہ تھے، عباد بن بشر اور اسید بن حضیر، ان کی بڑی عجیب خصوصیات حدیثوں میں ہیں، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ شام ایمان والوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنی جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں بیمار نہیں ہوں، دفتر سے چھٹی لینی ہے، ڈاکٹر صاحب میڈیکل سرٹیفکیٹ مسز بیمار، یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں صاحب بیمار ہیں، میں آفس والوں کو سرٹیفکیٹ دوں گا میں بیمار ہوں، حالانکہ وہی نہیں بیمار، تو یہ ڈاکٹر نے گواہی دی اور میں گواہی لے رہا ہوں اور سمجھتے بھی نہیں یہ کوئی گناہ ہے۔ غرض یہ کہ جھوٹی گواہیوں کی عجیب عجیب قسمیں ہیں دنیا میں، اس لیے اس سے بچنا ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ ایمان والوں کی ایک اہم ترین خصوصیت بیان کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے اچھی طرح سے۔ اس وقت امت مسلمان بہت سارے بیکار کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ مثلاً آپ اندازہ کریں شام کو آفتاب ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے رات کی 11 بجے تک ہم کیا کام کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اگر عشاء کی نماز پڑھی اور کھانا، بس یہ دو کام ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارا ٹائم کس میں جاتا ہے؟ بیکار، موبائلوں پر، ٹی وی دیکھنے میں، چینلوں میں وقت برباد ہو رہا ہے۔ ساتھ میں کہتے ہیں آج بزی لائف ہے، آج کا فرصت۔ غرض یہ کہ آدمی کو سمجھنا ہے کہ لغو چیزیں کیا کیا ہیں، بیکار چیزیں کیا کیا ہیں۔ ان بیکار چیزوں میں سے ایک مثال ابھی میں نے بتائی، کتے پالنا بیکار عمل ہے مگر خوش ہے۔ اسی طرح سے بیکار عمل ہیں اور وقت میں برباد کر رہے ہیں۔ وقت کو برباد کرنا، پیسے کو برباد کرنا، انرجی ضائع کرنا، اور ان کاموں میں جن کاموں کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ایمان والوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ وہ کھائیں گے تو پہلے دیکھیں گے بیکار چیز تو نہیں ہے یہ، بس صرف ٹیسٹ کے لیے کھائیں گے یہ بیکار چیز ہے، صرف ٹیسٹ کے لیے پئیں گے بیکار چیز ہے۔ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ تمام کے تمام صرف ٹیسٹ ہے اور اس ساتھ میں نقصان پہنچانے والے۔ یہ جو جنک فوڈ ہے یہ صرف ٹیسٹ ہے، بعد میں فائدہ کچھ نہیں ہے، فائدہ نیچرل چیزوں کے کھانے میں ہے۔ تو ایمان والوں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب اللہ کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے تو فوراً کہتے ہیں یا اللہ آپ کا حکم ہے، اسے چین بند، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کا حکم ہے، اور ساتھ میں پھر غور کرتے ہیں اللہ نے یہ حکم دیا اس میں فائدے کیا کیا ہیں، اور اللہ نے اگر یہ چیز حرام کی ہے تو اس میں نقصان کیا کیا ہیں۔ نقصان لازماً ہے اس لیے اللہ نے حرام کیا، فائدے لازماً ہیں اس لیے اللہ نے آرڈر کیا۔ جس چیز کا اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اس میں لازماً فائدے ہیں، جس چیز کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا اس میں لازماً نقصان ہے۔ سمجھ میں آئے تو بہت اچھا، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ایمان والا کہتا ہے اگر میں نے خدا سنی حکم چو آپ چکے نہ فائدے۔ 2-3 سال پہلے جرمنی میں ایک سیمینار ہوا، سیمینار میں تمام کے تمام غیر مسلم ہیں، ایک ہے مسلمان مصر کا۔ سیمینار اس بات پر ہو رہا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے، سلاٹنگ سسٹم۔ دنیا میں کیسے کیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ڈنڈوں سے
جھٹک کر کیا کر یورپ میں تصور، یورپ میں تصور یہ ہے کہ جانور کو پہلے بے ہوش کریں گے پھر ذبح کریں گے، اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بظاہر جو بڑا اصل چیز ہے، یہ تو صحیح ہے۔ جب ہم کاٹ کو ذبح کرتے ہیں وہ بیچارہ تڑپتا ہے، اس تڑپتے تڑپتے کبھی ترس بھی آتا ہے، اور جس کو عادت نہیں وہ تو بہت گھبرا جاتا ہے، یا دیکھو کیسے تڑپ رہا ہے، یہ بھی صحیح چیزوں افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے یورپ میں تھیوری آئی کہ جانور کو پہلے بے ہوش کریں گے اور اس کے بعد پھر ذبح کریں گے۔ اس لیے جو بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس ہیں وہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جانور اس حال میں ہیں، اس کے بعد پھر وہاں مشین چلے گی اور وہ اس حال میں آ جائیں گے، یہاں بٹن دبائیں گے، گیس نکلے گے، سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے آگے اگلے حال میں پہنچائیں گے، اس کے بعد پھر آرا مشین آئے گی، سب کی گردن کاٹ دے گی، تم انسان گردن چڑھی تم پیتے۔ یہ ہے صاحب ذبح کرنے کا سسٹم، مگر یہ صحیح ہے یا غلط؟ مگر اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جانور ذبح ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، ہوش میں ہونا چاہیے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرو، وہ تڑپنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جب مرے گا، یہ ہے اصلی ذبح۔ اب اسلام کا ذبح سب سے بہتر ہے یا یورپ کی وہ جو تھیوری ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ لگتا وہی اچھی ہے۔ باسا جی آن سے تی گوز گسن پکر پوت اگر گونڈتی سن بے ہوش کرے پتہ گردن ژٹو سما تڑ تکلیف تو گوس نہیں دپان بظاہر اصل۔ 3 دن تک سیمینار ہوا، 3 دن کے بعد صدر صاحب جو یہودی تھا اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، میں فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے۔ طریقہ ہرانی کیا ترن دونی اس بحث کو سکوت کو تیل سوری، اس میں لاسٹ میں اس نے کہا اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ جانور کے جسم میں خون بھی ہے اور گوشت بھی ہے، گوشت انسان کے لیے فائدہ مند ہے، خون انسان کے لیے مضر ہے، خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے، انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا ہے، انسان خونخوار نہیں ہے، لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ جانور کے جسم سے سارا خون نکل جانا چاہیے۔ یہ سارا خون جب نکل جائے گا اس کے بعد گوشت جو ہے وہ فریش صاف شفاف گوشت بچا۔ یہ سارا خون تب نکلے گا جب جانور زندہ ہوگا، وہ تڑپے گا، جتنا زیادہ تڑپے گا سارا خون نکل جائے گا۔ اس لیے سب سے بہترین سلاٹنگ کا سسٹم اسلامی سسٹم۔ آج کیا خدا اللہ تعالیٰ اب اس سے پتہ چلا مردار کیوں حرام ہے، اس سے پتہ چلا خون کیوں حرام ہے۔ تو ایمان والوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر غور کرتے ہیں، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں فائدے کیا ہیں، آگو بطور اعتراض اے خدا کیا اس ہوئی یہ وہ ساس ہو، یہ اعتراض نہیں، یہ کمنٹس پاس کر رہے ہیں، اور ایک کہ اللہ نے حکم دیا ہم سمجھیں گے اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا فائدے ہیں، ہے لازماً کچھ نہ کچھ فائدے۔ ایمان والے کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے سر نیچے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس کی ایک مثال سمجھے، آسان والی مثال، ایک آدمی کے گھر میں ملازم ہے، آدمی صاحب ہے یا اپنی آفس میں ہے، اس کے دوست نے حکم اس کو فون کیا آج شام کو ہم آپ کے یہاں آئیں گے ود فیملی، تو صاحب نے گھر کے نوکر کو فون کیا جناب ایک تو 5 کلو گوشت لے آنا، 1 کلو دہی لانا، سبزیاں لانا اور سلاد بھی لانا، اور ساتھ میں کچھ سویٹ ڈش بھی لانا۔ یہاں سے ملازم کہتا ہے سر جی ایک آپ ہیں اور آپ کی وائف ہے اور ایک میں ہوں، اتنا سارا کیوں منگوا رہے ہیں آپ، ہم کون کھائیں گے 5 کلو؟ تو صاحب کہے گا تمہارا کام اعتراض کرنا نہیں، تمہارا کام ہے آرڈر سننا۔ سکے مون نے یہ 5 کلو کیا شو تم نے یہ سوال کیوں اٹھایا 5 کلو لانا، یہ میری مرضی ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں تمہیں چپ چاپ ماننا چاہیے سر جناب بالکل یہی ہے۔ واقعی جیسے وہ نوکر، جیسے وہ گھر کا ملازم کہہ کہ سر جو آپ نے فرمایا وہی کروں گا، ٹھیک وجہ ہوگی کچھ نہ کچھ، میں ٹھیک اسی طرح سے بندہ کہ یا اللہ میرا حق نہیں ہے آپ پر اعتراض کرنے کا، آپ نے یہ چیز حرام کیوں کی، میرا مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے پہلے لاجک سمجھائیے، میرا حکم یہ آپ میرے اللہ ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، محمد رسول اللہ نبی ہے، میں آپ کا ان کا امتی ہوں، آتا ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے ایسا، یہ مان کر کے پھر جب ہم فالو کریں گے اس کے بعد یا اللہ ہم سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ وہ چھونا سر جی میں نے گوشت بھی 5 کلو لایا، دہی بھی لایا، سلاد بھی لایا، سویٹ ڈش بھی لایا، سب کچھ کیا، سر کیا کیا کرنا ہے، مہمان آ رہے ہیں کیا کوئی؟ میں کہا ہاں مہمان آ رہے ہیں۔ یہ ہے طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جناب پہلے مجھے سمجھاؤ یہ اتنا کیوں منگوا رہے ہیں آپ، تو سر صاحب کہیں گے کہ تم کے پہلے چھٹی کرو بعد میں خود ہی کروں گا انتظام۔ یہ ہے فرق دونوں میں۔ تو عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور ساتھ میں مزاج بنانا چاہیے، مزاج اچھی طرح سے سمجھیں، مزاج بنانا چاہیے اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کا، اللہ کی مہربانیوں کو سمجھنے کا، اور جب مزاج بنے گا نا تو قدم قدم پر اللہ کی عجیب عجیب قدرتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں ابھی صبح گیا کوئی ہسپتال میں، وہاں بچے کو اذان پڑھنی تھی،
اذان پڑھنی تھی اور کھجور کھلانی تھی. تو ہمیشہ عجیب عجیب منظر آتا ہے. یہ بچہ رو رہا تھا میری گود میں نے جو ہی کہا اللہ اکبر وہ فوراً چپ ہو. تمام حیران ہو گئے. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بچہ دنیا میں آیا ہے, یہ اللہ اکبر پر کو فوراً سو. اچھا مگر سوال یہ اس سے پہلے یہ رو کیوں رہا تھا؟ یہ جو رونا ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. یہ جو اندر کا سسٹم ہے سارا, اس میں سارے پانی میں پانی بھرا ہوا ہے. اندر کے سارے سسٹم میں پانی بھرا ہوا ہے, اس لیے اندر ہوا نہیں جائے گی. یہ بچہ جب روتا ہے رونے کے بعد جو پانی نیچے چلا جاتا ہے, اب ہوا اندر جانے لگی. اس لیے جب بھی بچہ پیدا ہوگا وہ پہلے روئے. تو رونا پریشانی نہیں ہے, آج خدا نے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے صاحب, اب اللہ اکبر پڑھا, بچے نے رونا بند کر دیا. اس کے بعد کھجور چبائی. اب اس نے تو ابھی چوسنا سیکھا ہی نہیں, مگر جو ہی اس کے منہ میں کھجور رکھی اس نے فوراً چوسنا شروع کر دیا. اللہ اگر خدا تعالیٰ نا دنیا کی کوئی طاقت نہیں سکھا سکتی. ساری کرو کوشش مگر کہاں صورتی چاہے اس کس کن سمجھاؤ. تو اس کے ماں کو رونا آ گیا, خوشی میں رونا آ گیا کہ دیکھو میرا بچہ کس طرح سے یہ فوراً اس نے کھجور چوسنی شروع کر دی. اور تم بات جب کھجور سے نکال لی تو وہ کر رہا تھا یہی اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کا مزاج بنانا چاہیے, اور نئی نئی حکمتیں سامنے آئیں گی, نئی نئی قدرتیں سامنے آئیں گی, اور آدمی حیران ہوتا ہے فوراً کہنے سبحان اللہ. اور ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرتوں پر غور کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص روزانہ 2-3 مرتبہ 5-6 مرتبہ بعض 10 مرتبہ پیشاب کو روک کر رکھتے ہیں تب تک جب تک پیشاب کھانا نہیں جائیں گے. ایسا چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ انسان روزانہ 2-3 پھیرِ 5-7 پھیرِ ییٚمِس یوٗت تقاضہٕ پیشاب تھاوان چھِ تیٖتِس کالس رُکٲیِتھ ییٖتِس کالس باتھ روٗم واتہِ. یُس یہِ رُکاونُک سسٹم خۄدایَن تھوٚومُت چھُ یہ چھا خدا سُنٛد احسان کِنہٕ اگر یہ آسہِ نہٕ تیٚلہِ کیٛاہ بنہِ. اور اس کو پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا سسٹم, چھُنہٕ کینٛہہ پتہ اندر چھُ کیا صرف ارادہ ہے اور انسان کا پیشاب رکا ہوا ہے. اور تب تک ہم روک کر رکھتے ہیں جب تک. یہی تو ہے اللہ کی قدرت. تو اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کے مزاج بنانا چاہیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ایمان والوں کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے, وہ کہتے ہیں یا اللہ اہل و عیال کوٚرُتھ عطا, یہ چھِ مہربانی, وۄنۍ گٔژھۍ یِم سانہِ خٲطرٕ رحمت بنٕنۍ, یِم گٔے تو مصیبت بنٕنۍ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یا اللہ ایسی بیوی سے مجھے بچانا جو بیوی میرے لیے, جو بیوی وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. یا اللہ ایسی اولاد سے مجھے بچانا جو اولاد میرے لیے وبال بن جائے. یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی. حضور کے گھر میں نہ کوئی ایسی بیوی تھی نہ کوئی ایسی اولاد تھی. وہاں تو بیویاں ہیں عائشہ اور فاطمہ, عائشہ اور خدیجہ, حفصہ, یہ ازواج مطہرات, اور وہاں بیٹی ہے فاطمہ. کون کہہ سکتا ہے حضور کی بیویاں حضور کے لیے مصیبت بنتی, حضور کی فاطمہ حضور کے لیے نہیں. پھر بھی حضور نے یہ دعا کی. کیوں دعا کی؟ یہ میسیج دیا. تو یہ جو خدا اولاد کوٚرُتھ عطا, زنان کٔرٕتھ عطا, یہ گژھِ میانہِ خٲطرٕ رحمت بنٕنۍ. اولاد کوٚرُتھ عطا, یِم گژھِ نہٕ میانہِ خٲطرٕ وبال بنٕنۍ. اللہ سے مانگو, اور جب مانگو گے تو ساتھ میں ان کی تربیت بھی ویسے کرو گے. یہ عباد الرحمان کی خصوصیت ہے. آج برخلاف معمولی پیٹر پر ہم لڑائی, معمولی پیٹر پر جناب ایسا بھی ہے, باپ ہے بیوی سے لڑائی, اولاد سے بھی لڑائی. ایسا نہیں ہے. اپنی بیویوں کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے رحمت بنو, اور اولاد کو حکم ہے اپنے والدین کے لیے رحمت بنو. یہ ایمان والوں کی اہم ترین خصوصیت ہے. اب کے بعد اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں جن کے اندر یہ خصوصیت آ گئی وہ میرے خاص بندے ہیں. ان کو جب بھی یہاں میرے پاس پہنچے گا سب سے پہلے میری طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کرے پانی من سلام. اس بندے کی عظمت کتنی ہے کہ اللہ اس کو سلام پیش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ. جناب تو ان کو مبارک, واریا ویلکم, شاندار ویلکم, و سلامہ سلامتی تھا. یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ سورے کرنس منٛز چھُو تُہۍ واریاہ برداشت کرو, کیونکہ یہ سب کچھ کرنے میں برداشت کرنا ہے. جناب رات کو جاگنا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. جوان ہے, خدا نخواستہ نامحرم عورت پیچھا کر رہی ہے, اپنے آپ کو برداشت کرنا ہے تب بچائے گا. غرض یہ کہ ہر جگہ برداشت کرنا ہے, تب برداشت کرنے کے بعد. کہتا ہے تم نے یہ جو برداشت کیا, برداشت کرنے کے بعد یہ تمام خوبیاں اندر پیدا کی. بما صبروا, تم نے صبر کیا ان تمام چیزوں پر, اس پر میری طرف سے تم کو پہلا انعام یہ ہے میں خود تم کو سلام پیش کرنے آؤں گا. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو خود سلام پیش کروں, کیا عظمت ہے ان بندوں. کوشش کریں اس کا سو تمی قسم بند بنے. کوشش استان
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسنت مستقرم و مقاما، تمہارا رہنا بھی شاندار ہوگا، تمہارے ویلکم بھی شاندار ہوگا، تمہارا عزت بھی ہوگی، فرشتوں کی جماعتیں آئیں گی، ایک جماعت گارڈ آف آنر سلامتی پیش کر کے نکل جائیں گے، پھر دوسری جماعت آئے گی، مبارک جناب آپ لوگوں کو، بالکل ایسے جیسے بچے نے کوالیفائی کیا تمام لوگ مبارکباد کرتے ہیں، وشیوان اخ گروپ تھے، بیا گروپ تھے، بیا گروپ تھے، اسی طرح سے قیامت کے دن عباد الرحمن کی ان آیتوں کا میں نے صرف ترجمہ کیا، تفصیلات نہیں بتائی، تفصیلات آدمی کو خود سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم کو دین سمجھنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سونا